الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نماز کے احکام اس میں دیکھیں گے۔ نماز کے لیے ممنوع وقت، دیکھیں طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک یعنی کوئی بھی نفلی نماز کا ذکر نہیں ہے، یعنی کہ طلوع فجر جب ہوتا ہے ٹائم فجر کا اور طلوع شمس تک آپ کوئی نماز نہ پڑھیں، صرف سنت پڑھی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح یہ جو ممنوع ٹائم ہے، سورج جب تک اوپر تک نہ آ جائے، یعنی کہ 15-20 منٹ ہوتا ہے، یعنی ایک نیزہ جن کو اوپر آ جائے تو پھر آپ پڑھیں۔ سورج جب غروب ہو رہا ہو یا نکل رہا ہو تو اس ٹائم میں نہیں۔ اسی طرح دوپہر کے وقت تقریباً 15 منٹ کا ہوتا ہے، اسی طرح عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک یہ بھی ٹائم جو ہے ممنوع ہے، آپ اس ٹائم بھی نہ نماز پڑھیں۔ ہاں اگر سببی نماز ہو الگ مسئلہ ہے۔ سببی نماز کیا ہے؟ آپ کوئی فرض نماز رہ گئی ہے تو آپ مجبوری میں رہ گئی ہے تو آپ اگر آئے ہیں تو ممنوع ٹائم ہے، تو اس نماز کا ممنوع ٹائم کوئی نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فرض نماز اگر رہ گئی ہو یا تحیۃ المسجد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا پچھلی کوئی آپ کی نماز رہ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، یا سجدہ کوئی آ گیا تو آپ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں یا سجدہ شکر کر سکتے ہیں۔ یہ سببی نمازیں یہ پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی ممنوع ٹائم نہیں ہے، چاہے سورج ڈوب رہا ہو، غروب ہو رہا، نکل رہا، کوئی بھی۔ لیکن عام یا پھر ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی ظہر کی سنت رہ گئی، آپ نے عصر کے بعد پڑھی، تو یہ ایک سببی نمازیں کا مسئلہ ہے کہ وہ اس کا کوئی ممنوع ٹائم نہیں ہے۔ لیکن جو عام آپ نوافل پڑھنا چاہتے ہیں تو اس سے پھر پرہیز کریں۔ جو ممنوع ٹائم ہے ظہر سے عصر سے لے کے مغرب تک، عصر اور طلوع فجر سے لے کے سورج جب تک طلوع نہ ہو جائے، یہ درمیان کا جو ٹائم ہے یا دوپہر کے ٹائم کا جو معاملہ ہے، تو ان میں نفلی نمازیں آپ نہ پڑھیں۔ ہاں اگر بیت اللہ میں آپ طواف کر رہے ہیں تو آپ نے 2 رکعت بعد میں پڑھنی ہے تو اس کا کوئی ممنوع ٹائم نہیں ہے، آپ کو کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ جمعے والے دن بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جمعہ کے دن بھی اگر 11:30-12 بجے جب بھی آئیں مسجد میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ معاملات ہے جو ممنوع ٹائم ہے۔ اسی طرح امام جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کچھ شخص بیمار ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے، وہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، 4 زانوں ہو کر، اگر آسانی ہو، ورنہ کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، جیسے بھی وہ بیٹھ سکتا ہے، لیٹ کر، دائیں کروٹ ہو کر قبلے کی طرف منہ کر لے، اگر لیٹ کر پڑھ رہا ہے دائیں کروٹ کر کے قبلے کی طرف منہ کر لے، یا اشارے سے پڑھ لے اگر پھر بھی طاقت نہیں ہے، بہرحال نماز پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح رکوع کرے، سجدہ کے لیے جب رکوع کرے بیماری کی حالت میں تو سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ جھکے رکوع سے، یہ تھوڑا سا فرق کر لے۔ اگر یہ بھی نہ ہو کر سکے تو پھر نیت کے ساتھ ہی نمازیں پڑھے، سجدے نیت کرے، سجدے کی دعائیں پڑھیں، اور اسی طرح رکوع کرے نیت کے ساتھ دعائیں پڑھیں، سجدہ کرے نیت کے ساتھ دعائیں کریں اگر کرنا ممکن ہو تو۔ یہ اس میں بات ہے۔ اسی طرح اگر عقل، انسان کی عقل سلامت ہے تو وہ اس کے لیے نماز معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی کی عقل قائم ہے تو اس کے لیے نماز معاف نہیں ہے، وہ جس طرح چاہے، جس طرح اس کی حالت ہے وہ پڑھے نماز، جتنی اس کی طاقت ہے، یہ نہیں کہ وہ نماز چھوڑ دے۔ جو عقل رکھتا ہے وہ مکلف ہے، ہاں وہ بندہ، وہ عورت مکلف نہیں ہوگی جس کی عقل ہی نہیں کام کر رہی ہے، وہ بچہ ہے، وہ تو مکلف نہیں ہے۔ لیکن جس کی عقل کام کر رہی ہے، چاہے وہ کتنا بھی مار ہے، اشارے سے پڑھ سکتا ہے، اشارے سے بھی نہیں، ہل جل بھی نہیں سکتا، لیکن نیت کر لے کہ میں سجدہ کر رہا ہوں، میں رکوع کر رہا ہوں، میں قیام کر رہا ہوں، وہ نیت اس طرح کے لحاظ سے دعائیں پڑھے، تو یہ بیمار کی نماز امام جوزی رحمہ اللہ نے ذکر کی۔ آگے یعنی کہ جو کام بھی وہ طاقت ہے وہ اتنا وہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جتنی طاقت ہے ڈرنے کی اتنا آپ ڈریں، جتنا آپ کے پاس طاقت ہے اتنا اللہ سے آپ ڈریں۔ جو آپ کے پاس کام کرنا ممکن ہی نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتے، تو پھر اس کے لیے آپ کے لیے شریعت نے آسانی رکھی ہے۔ تو باقی آگے ہم دیکھیں گے عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنے کے بارے میں۔